بسم الله الرحمن الرحيم. سورة القحف، رکوع نمبر 3. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا. وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا. اصحاب کہف کے متعلق سورۃ الکہف میں اللہ رب العزت کے ارشادات عالیہ پڑھ رہے ہیں. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اور تم سمجھو گے ان کو کہ وہ بیدار ہیں، خیال کرو گے جاگتے ہوئے. ایقاظا جمع ہے یقظن کی. وہم رقود، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. رقود بھی جمع ہے راقدن کی. اللہ پاک نے ان نوجوانوں کی بڑی نصرت فرمائی. عزیز بھائیو، گھر بیٹھے ہوئے مدد نازل نہیں ہوتی. مدد اس وقت نازل ہوتی ہے جب کوئی انسان گھر سے نکلتا ہے. اللہ پاک نے ان نوجوانوں کو ہمت دی. فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، غار کی طرف پناہ لے لو. جب غار کی طرف نکلے گھروں سے تو اللہ کی نصرت آئی، اللہ پاک کی مدد آئی. گھر بیٹھے اللہ پاک کی مدد نہیں آتی.
جب نکلتے ہیں اور تم خیال کرو گے ان کو جاگتے ہوئے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اللہ پاک نے ان کے چہرے کی حالت ایسی بنا دی کہ جس وقت انسان سوتا ہے آنکھیں بند کر لیتا ہے، لیکن یہ اللہ پاک کے حکم سے آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور آرام فرما رہے ہیں، آنکھیں کھلی ہیں اور آرام فرما رہے ہیں۔ دیکھنے والا دیکھے گا تو سمجھے گا کہ یہ جاگتے ہوئے بیدار ہیں، چہرے کی شکل و شباہت اس طرح ہے، حالانکہ وہ رقود سوئے ہوئے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، سبحان اللہ۔ سورج بھی اور آسمان کی اور زمین کی مخلوقات ان نوجوانوں کی خدمت میں اللہ رب العزت بھی ان کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ، اور ہم ان کی کروٹ بدلتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ان کی کروٹ بدل رہے ہیں۔ ذات الیمین دائیں طرف، وذات الشمال اور بائیں طرف، کبھی دائیں اور کبھی بائیں، اللہ تعالیٰ ان کی کروٹ تبدیل کر رہے ہیں۔ اگر ایک جگہ پر ہی سوئے رہے سینکڑوں سال تو مٹی کھا جائے گی، مٹی جو ہے جسم کو کھا جائے گی، تو اللہ فرماتے ہیں ہم خود ان کی کروٹ بدلتے ہیں۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا وہ باسطٌ پھیلائے ہوئے ہے، ذراعیہ اپنے دونوں بازو یعنی اگلے دونوں پاؤں پھیلائے ہوئے ہیں، بالوسید دہلیز پر، غار کے باہر، اندر نہیں، وسید باہر، غار کے باہر دہلیز پر، اندر نہیں آ سکتا، اس لیے کہ حدیث ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لا تدخل الملائکہ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر، جس گھر میں کتا ہے یا تصویر ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ صحیح البخاری کتاب اللباس باب التصاویر حدیث نمبر 5949۔ تو یہ اللہ پاک کے حکم سے باہر ہی بیٹھا ہے کتا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر تم جانکو، جان کر دیکھنا چاہو، علیہم ان پر، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ تو پیٹھ پھیر لو ان سے، فرارا بھاگتے ہوئے، بھاگتے ہوئے، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اور تو بھر جائے ان سے روب میں، روب کے ساتھ، ان کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کا روب ایسا بنایا ہے باوجود اس کے کہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اس طرح کتا بھی بیٹھا ہے تو انسان دیکھ کر ڈر جائے اور پیچھے بھاگ جائے۔ یہ بھی اللہ پاک نے ان کی حفاظت کا ایک سلسلہ قائم کیا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 قسم کا کتا رکھنا جائز ہے، شکار کے لیے اور مویشیوں کی حفاظت کے لیے اور کھیتوں کی حفاظت کے لیے۔ اس کے علاوہ جو کتا رکھتا ہے اس کے اجر سے روزانہ کمی واقع ہوتی ہے، اس کی نیکیاں مسلسل کمی کی طرف جا رہی ہیں۔ اور عزیز بھائیوں، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا گیا، کسی ایک عالم دین کو جس کے پاس قرآن و سنت کا گہرا علم ہے، راسخ فی العلم،
ان کے ساتھ پختہ دوستی کر لیں، پختہ، ہر خوشی میں، غمی میں، ہر کام میں ان کو اپنے آگے رکھیں۔ جو علماء کرام قرآن و سنت کا علم جاننے والے، اس کی بڑی خیر ہے اور بڑی برکت ہے۔ یہ دیکھیں اللہ کے ولی ہیں اور ان کے غار کے باہر ایک کتا کھڑا ہے، تو اللہ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں کر دیا ہے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا، بعثنا، جس طرح ایک حیرت انگیز طریقے سے ان کو سلایا، اسی طرح ان کو اٹھایا۔ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ سوال کریں آپس میں۔ پہلے بھی وہ آخرت کے عقیدے پر ایمان رکھتے تھے، لیکن اب مزید اپنے نفسوں میں اس عقیدے کو دیکھ لیا کہ اتنے سال سوئے رہے، پھر بیدار ہوئے تو مزید ایمان پختہ ہو گیا کہ آخرت حق ہے، قیامت برحق ہے، اور دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں سوال کریں، کتنی دیر سوئے رہے، کتنی دیر ٹھہرے رہے۔ عزیز بھائیوں، یہ جو سارا واقعہ ہے، اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ لوگوں میں آخرت کے عقیدہ کو اجاگر کیا جائے کہ اللہ پاک جو 309 سال تک نیند کے بعد بیدار کر سکتا ہے، تو اس طرح اللہ مرنے کے بعد بھی زندہ کر سکتے ہیں۔ یہ تھا اصل مقصد اس پورے واقعے کا۔ اب یہ آدمی کتنے تھے، مزید تشریح تو اگلی آیت کریمہ میں آئے گی۔ یہاں بھی اشارے کے رائے سے اللہ پاک نے ان کی تعداد بتائی ہے 7۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے کتنی دیر تم ٹھہرے ہو۔ یہاں ایک ہے قائل، ایک یہ ہو گیا قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، کہا انہوں نے ہم ٹھہرے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ عزیز بھائیوں، یہ اللہ کے ولی ہیں، ایسے ولی جن کو رب کا قرآن اللہ کا ولی کہتا ہے، ہماری تمہاری بات نہیں۔ 7 آدمی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا قرآن ان کو ولی کہتا ہے، اور جب سو گئے تو اس کا علم نہیں ہو سکا کہ کتنی دیر سوئے رہے۔ تو اولیاء اللہ، صلحاء، عالم الغیب نہیں ہوتے، اور جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ اس بات سے بالکل بے علم ہے کہ ہمیں کوئی پکار رہا ہے۔ یہ واقعہ عقیدہ کے لیے بڑا زبردست ایک نمونہ ہے۔ اللہ کے وہ ولی جن کو کتاب اللہ میں ولی کہا گیا، 309 سال سوئے رہے، اور کیا کہا، لبثنا یومن او بعد یوم، ہم ٹھہرے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ صبح کے وقت غار میں داخل ہوئے اور جس وقت بیدار ہوئے کئی سالوں کے بعد تو دن کا پچھلا حصہ تھا، تو کہنے لگے ایک دن ہے یا دن کا کچھ حصہ۔ پہلے آیا ہے قال قائل، ایک آدمی، پھر قالو، یہ جمع کا صیغہ ہے، تو جمع کم از کم 3 پر بولا جاتا ہے۔ پھر آگے قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، انہوں نے کہا تمہارا رب خوب جانتا ہے
جتنی دیر تم ٹھہرے رہے. پہلے قال آیا، پھر قالو، پھر قالو، تو 2 دفعہ لفظ قالو آیا ہے جو جمع کا صیغہ ہے. کم از کم 3 پر بولا جاتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے 3 اور 3 اور 1 7. یہ اشارتاً اس آیت کریمہ سے. باقی تفصیل اگلی آیت میں انشاءاللہ آ رہی ہے. اب جب نیند سے بیدار ہوئے تو سب سے جو بڑی انسانی ضرورت ہے کھانا. فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، پس بھیج دو تم میں سے ایک کو، بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ اپنی اس چاندی کے ساتھ. ورق چاندی، چاندی کے سکے. إِلَى الْمَدِينَةِ شہر کی طرف. وہ شہر تھا جہاں ایک کو بھیج دو کہ وہ کھانا لے کر آئے. فَلْيَنظُرْ، اور جس کو بھیجا کھانا لانے کے لیے اس کو چند ایک نصیحتیں فرما دی. ایک یہ نصیحت فرمائی فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، پس وہ دیکھے کہ کون ہے ازکا زیادہ صاف ستھرا پاکیزہ. اسی سے لفظ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ ادا کریں تو مال پاک ہو جاتا ہے. زیادہ صاف ستھرا پاکیزہ طعامً کھانے میں. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، پس لائے وہ تمہارے لیے کھانا وہاں سے. یہ جو لفظ آیا ازکا، اچھا، اعلیٰ، پاک صاف ستھرا نفیس کھانا، اس لفظ سے مفسرین کرام نے استدلال کیا ہے کہ یہ جو نوجوان تھے نا، یہ شہزادے تھے، امیر لوگوں کے گھروں سے تھے، غریب گھرانے کے افراد نہیں تھے. کیونکہ جب کہے نا کھانا لاؤ کسی اچھے ریسٹورنٹ سے، نکمے ہوٹل سے کھانا نہیں لانا، کھانا اعلیٰ صاف ستھرا، اس سے کہ وہ اچھے گھروں کے اور نفیس گھرانوں کے لوگ تھے. ازکا طعامً، ویسے بھی انسان کو چاہیے کہ جب کھانا کھائے تو نفیس صاف ستھرا. ازکا طعامً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، پس لائے وہ تمہارے لیے کھانا اس سے. یہ پیسے لے جائے چاندی کے سکے. پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ کھانا صاف ستھرا لے کے آنا ہے. نمبر 2، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. وَلْيَتَلَطَّفْ، اور وہ نرمی کرے، نرمی کے ساتھ اور بڑی باریک بینی کے ساتھ جائے اور آئے، کھانا لے آئے. باریک بینی کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ، لوگوں کو ہماری خبر نہ ہو، پتہ نہ چلے ہم کہاں ہیں، اور نہ خبر دے. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، نہ وہ خبر دے تمہاری کسی ایک کو. یہ جو وَلْيَتَلَطَّفْ ہے، اس لفظ پر قرآن کریم حروف کے اعتبار سے نصف ہو گیا ہے. نصف الفاظ کے اعتبار سے نہیں، حروف کے اعتبار سے قرآن کریم کے یہاں پر آدھے حرف مکمل ہو چکے. اِنَّهُمْ اِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ، بے شک وہ اگر اطلاع پا گئے، وہ کافر لوگ، یظہروا، اگر انہوں نے قابو پا لیا تم پر، یرجموکم، تمہیں رجم کر دیں گے، پتھر مار مار کے تمہیں ختم کر دیں گے. یا او یعیدوکم فی ملتہم، لوٹائیں گے تم کو دوبارہ واپس اپنے دین میں، دوبارہ تمہیں کافر اور مشرک بنائیں گے یا تمہیں مار دیں گے. تو نقصان ہو جائے گا دین کا، دنیا کا. اس لیے باریک بینی کے ساتھ جائے، کھانا لے کر واپس آ جائے اور کسی کو پتہ نہ چلے.
وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، یا وہ تمہیں لٹائیں گے اپنے دین میں اور تم ہرگز نہیں فلاح پاؤ گے اس وقت کبھی بھی۔ اگر تم دوبارہ ان کے دین میں چلے گئے تو کامیاب تو نہیں ہو سکو گے، خسارہ پاؤ گے۔ اگر دوبارہ کفر اور شرک میں چلے گئے تو دنیا آخرت کا خسارہ ہمارا مقدر بن جائے گا۔ اب کچھ اس واقعے کی تفصیلات ہیں جو قرآن کریم میں نہیں ہیں۔ وہ آدمی چاندی کے سکے لے کر جاتا ہے، وہاں ہوٹل پر کھانا خریدتا ہے تو یہ اتنے 100 سال پرانا سکہ دکاندار نے دیکھا تو حیران ہو گیا، یہ سکہ کہاں سے لائے ہو؟ یہ ہمارے شہر کا ہے، ابھی کل ہی تو میں یہاں سے گیا ہوں۔ وہ کل ہی سمجھتے رہے۔ دکاندار کہتا ہے نہیں، دوسرے دکاندار کو بلا لیا۔ دکاندار بڑے سیانے ہوتے ہیں، دوسرے کو، پھر تیسرے کو، کافی لوگ جمع ہو گئے، یہ سکہ کہاں سے ہے؟ اور بات کرتے کرتے آخر اس نتیجے پر پہنچے کہ اس آدمی کو پکڑو، اس سے کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، پرانا خزانہ اس کو کہیں سے حاصل ہو گیا۔ بات چلتے چلتے بادشاہ تک پہنچ گئی اور لوگ جمع ہو گئے، ہاں بھی تیرے ساتھی کہاں ہیں؟ آخر راز کھل گیا، چلے گئے لوگ، عوام غار کے پاس کہ جا کر ان سارے اولیاء اللہ کو سلام پیش کرتے ہیں، ان سے حاجات اور اپنی ضروریات ان کو اپنے سفارشی بناتے ہیں، آؤ بھائی یہ تو اولیاء اللہ ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو اطلاع دے دی، آثرنا اطلاع دے دی ہم نے، علیہم ان پر، لوگوں کو پتہ چل گیا۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ عقیدہ آخرت، لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ وہ جان لیں بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جو اصحاب کہف تھے وہ تو پہلے جانتے تھے، لیکن مزید ان کا ایمان پختہ ہو گیا۔ دوسرے جو لوگ تھے ان کو بھی علم ہو گیا کہ قیامت برحق ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بے شک جو قیامت ہے اس میں کوئی شک نہیں، قیامت آ کے رہے گی۔ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، جب وہ جھگڑا کرنے لگے آپس میں اپنے معاملے کا۔ جھگڑے کئی تھے، ایک تو قیامت کے بارے میں جھگڑا تھا، کوئی مانتا تھا کوئی نہیں مانتا تھا۔ ایک جھگڑا یہ کھڑا ہو گیا کہ اب ان غار والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ غار کے منہ پر ایک دیوار بنا دو اور منہ بند کر دو غار کا۔ وہ سارے کے سارے اولیاء اللہ پاک کے حکم سے دوبارہ سو گئے۔ جب دوبارہ سوئے تو پھر موت آئی اور اللہ کے پاس چلے گئے۔ جب وفات ہو گئی تو پھر کہنے لگے فَقَالُوا بُنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، انہوں نے کہا بناؤ ان پر عمارت، بلڈنگ، ان کی خانقاہ تعمیر کرو۔ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ، ان کا رب خوب جانتا ہے ان کو، جو اصحاب کہف ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں، ان کے تفصیلی حالات کا علم اللہ پاک کو ہے، سارے حالات۔ قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، کہا ان لوگوں نے جو غالب آئے ان کے کام پر، جو صاحب اختیار تھے نا، جن کے پاس حکومت تھی، وہ اہل شرک تھے، اہل کفر تھے، جن کے پاس اختیار تھا، کہنے لگے لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا،
ہم ضرور پکڑیں گے ان پر مسجد، بنائیں گے مسجد، یہاں ان کی یادگار میں ایک عالی شان مسجد تعمیر کرتے ہیں۔ عزیز بھائیوں، صاحب اختیار اہل کفر اور شرک تھے، اس لیے انہوں نے یہ اعلان کیا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس فعل کی خوب مذمت فرمائی اور فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ پاک لعنت کرے یہود و نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، مسجد بنا لیا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 1330، صحیح مسلم حدیث نمبر 569۔ اسی طرح صحابی رسول فرماتے ہیں حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پیارے رسول علیہ السلام کے دنیا سے جانے سے 5 دن پہلے میں نے سنا، آپ فرما رہے تھے الا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِهِمْ مَسَاجِدَ، پہلے لوگ اپنے نبیوں اور صالحین کی قبروں پر مسجدیں بناتے۔ الا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، قبروں پر مسجدیں نہ بناؤ، انی انہاکم عن ذالک، بے شک میں تم کو اس سے منع کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 536۔ اور ایک حدیث پاک ہے صحیح بخاری شریف میں، فرمایا اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ ساری مخلوق سے بدتر لوگ ہیں۔ تو بعض لوگ اس آیت کریمہ سے لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا یہ دلیل بنا لیتے ہیں کہ یہ قبروں پر مسجد بنانی جائز ہے۔ یہ دیکھو قرآن پاک میں ہے، حالانکہ یہ ان لوگوں کا اعلان تھا جو صاحب اختیار تھے۔ صحیح تھا یا غلط تھا وہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ غلط تھا، اعلان ان کا غلط تھا، لیکن ان کے پاس اختیار تھا، اس لیے انہوں نے اس کام کا اعلان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت پر اور آپ کے عقیدے پر قربان جائیں، آپ کے دور خلافت میں عراق کے علاقے میں ایک قبر دریافت ہوئی، پتہ چلا کہ یہ حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر ہے۔ آپ کو خط لکھا گیا، آپ مدینہ پاک میں تھے، کہ اس کا کیا معاملہ کیا جائے۔ آپ نے جواب بھیجا اللہ اکبر کبیرہ کہ دن کے وقت 13 قبریں کھود دو، 13 قبریں نکال لو دن کے وقت، رات کی تاریکی میں کسی ایک قبر میں اس جسم مبارک کو دفن کر دو، 13 میں سے کسی ایک میں، صبح ہو پتہ ہی نہ چلے کہ کس قبر میں اللہ کے نبی کو دفن کیا گیا ہے۔ اور ان قبروں کو زیادہ اونچا نہیں کرنا، زیادہ بلند نہیں کرنا۔ اب 13 قبریں کھودی گئیں، رات کی تاریکی میں آپ کے حکم کے مطابق عمل کیا گیا، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ کس قبر میں آپ کو دفن کیا گیا ہے۔ اس طرح پیارے رسول نے اور صحابہ کرام نے عقیدے کی اور توحید کی جو اللہ پاک نے تعلیم دی ہے اس کو آگے امت تک پہنچایا ہے۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، عنقریب وہ کہیں گے وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا ہے۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، کہتے ہیں 5 ہے، چھٹا ان کا کتا ہے۔ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، پتھر مارتے ہیں بن دیکھے، رجم کہتے ہیں پتھر مارنا، بغیر علم کے۔ 3 کہہ رہے ہیں، 4 کہہ رہے ہیں، 5 کہہ رہے ہیں، علم کوئی نہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ،
اور وہ کہتے ہیں 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ اب یہ جو قول ہے نا 7، اس کے بعد اللہ پاک نے تردید نہیں فرمائی، پہلے 2 قولوں کو تردید فرما دی ہے، یہ جو 7 والا ہے نا اس کی تردید نہیں فرمائی۔ اس سے پھر مفسرین کرام نے اور پچھلی جو آیت ہے قال قائل منہم کم لبستم، دونوں آیتوں کو ملا کر یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ وہ 7 تھے۔ 7 قل ربی یعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، آپ فرما دیجئے میرا پروردگار خوب جانتا ہے ان کی گنتی کو، گنتی پر زیادہ بحث نہ کرو، زیادہ تکرار نہ کرو، نہیں ان کو جانتے مگر تھوڑے۔ کئی صحابہ کہتے یہ جو قلیل آیا نا ان میں ہم بھی شامل ہیں، تھوڑے لوگ جانتے ہیں ہم بھی شامل ہیں، وہ 7 ہے۔ فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا، پس نہ بحث کرو ان میں مگر مراء بحث کرنا، ظاہرہ سرسری، تھوڑی سی گفتگو کر لو، زیادہ اس بات میں نہ جاؤ۔ عزیز بھائیوں، اس سارے رکوع میں ایک بہت بڑا سبق ہے، ایک کام ہے نا جس کا فائدہ کوئی نہیں، دنیا میں یا آخرت میں اس پر بحث نہ کرو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک کہتا ہے میں 7:10 پر آیا، دوسرا کہتا ہے نہیں جھوٹ بولتے ہو تم 7:11 پر آئے، 10 اور 11 پہ جھگڑا چل نکلتا ہے۔ اللہ والو ہو سکتا ہے گھڑی میں فرق ہو، تو ایسی باتوں پر ایسی بحثیں اللہ جانتا ہے کہ بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے، آج پھر درخواست کرتا ہوں کہ جب تک میرا تمہارا ساتھ ہے نا بے مقصد کام پر بحث نہ کیا کرو، کم از کم میرے سامنے نہ کیا کرو، جس کا فائدہ کوئی نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اللہ فرماتے ہیں مت بحث کرو۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور نہ پوچھو ان کے بارے میں، فیہم اصحاب کہف کے بارے میں، منہم ان اہل کتاب سے، احدا کسی ایک سے بھی، ان کو تو آپ نے پورا علم ہے، تمہیں کیا بتائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔